بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، آمین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات فرما گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہیں کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال کی تھی کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اولاد تھیں اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھیں، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا، تشریف لائیں تو ان سے کچھ کان میں باتیں کی، وہ رونے لگی، پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو کہا، پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض سے انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو ہنسنے لگیں۔ وفات سے پہلے جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بولیں، میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ بخاری میں لکھا ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نعش مبارک کو دفن کر کے واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاک ڈالتے اچھا معلوم ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میراث کا مسئلہ پیش ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام بزرگ میراث کے مدعی تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قائم مقام موجود تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد خالصہ جائیداد تھی اور اس میں قانون وراثت جاری نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کو اپنی ایذا سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء جو متروکہ چھوڑتے ہیں وہ کل کا کل صدقہ ہوتا ہے اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اس بنا پر میں اس جائیداد کو کیوں کر تقسیم کر سکتا ہوں۔ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہل بیت جس حد تک اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اب بھی اٹھا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اس گفتگو سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت قلق ہوا اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر ناراض ہوئیں کہ آخری وقت تک ان سے گفتگو نہیں کی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئی تھیں۔ مباہلہ ایک مشہور واقعہ ہے اور اپنے چند واقعات میں سے ایک ہے جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے علاوہ گھر سے نکلنا پڑا۔ نجران کے مسیحی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کسی طرح نہ مانے، تو اللہ نے قرآن میں درج ذیل آیت نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اس کے بعد مباہلے کا فیصلہ ہوا کہ مسیحی اپنے برگزیدہ لوگوں کو لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا مباہلہ پر عمل کریں گے اور اسی طریقے سے فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح رسول اللہ بن عبداللہ اپنے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر میں لپیٹے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے ہوئے آئے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی مسیحی مغلوب ہو گئے اور ان کے سردار نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا سے بد دعا کریں تو روئے زمین پر ایک بھی مسیحی سلامت نہ رہ جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا
جس پر وہ رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ مسکرانے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا نے اپنی موت کی خبر دی، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا ملوں گی، تو میں مسکرانے لگی۔ ایک اور روایت میں یحییٰ بن جدہ سے مروی ہے کہ حضور بن عبداللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں سال میں صرف ایک مرتبہ قرآن مجھے دکھایا جاتا تھا، مگر اس دفعہ 2 مرتبہ دکھایا گیا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ میری موت قریب ہے، میرے اہل میں سے تم مجھے سب سے پہلے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر آپ غمگین تو ہوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم زنان اہل جنت کی سردار ہو؟ یہ سن کر آپ مسکرانے لگی۔ آپ کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک عظیم سانحہ تھا، اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تبدیل کر دی۔ آپ شب و روز گریہ کیا کرتی تھیں۔ نے مرثیہ کہا، جس کا ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ اے ابا جان، آپ کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ دنوں پر پڑتیں تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ اس دوران مسئلہ فدق بھی پیش آیا، جس کا تذکرہ پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ضرور کیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد آپ کی وفات ہوئی۔ اس کی تاریخ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کی وفات کے وجوہات میں تاریخی اختلافات ہیں، جن کا تذکرہ الگ سے کیا جائے گا۔ آپ کی وفات کے متعلق بہت سی روایتیں ہیں، لیکن صحیح بات وہی ہے جو زہری کے طریق سے عروہ سے بقولہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ آپ کی وفات بروز منگل 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں ہوئی۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اسماء بنت امیس زوجہ ابو بکر صدیق کو وصیت کی کہ وہ انہیں غسل دیں۔ بس انہوں نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت سلمہ ام رافع نے آپ کو غسل دیا، اور بعض کا قول ہے کہ عباس بن عبد المطلب بھی ان میں شامل تھے۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ نے اپنی وفات سے قبل غسل کر لیا تھا اور وصیت کی کہ ان کو بعد میں غسل نہ دیا جائے، یہ روایت ضعیف ہے، جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض روایت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 27، بعض کے نزدیک 28، بعض کے نزدیک 29 تھی، بعض 30 کہتے ہیں، اور بعض 35 سال عمر بتاتے ہیں، اور یہ مستعد ہے اور اس سے قبل کے قول اقرب ہیں۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین، آئیے ہم آپ کو کچھ احادیث میں بیان کیے گئے فضائل بتاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہو اور یہ خوشخبری دے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ میری جان کا حصہ ہیں، بس جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کا ارادہ کیا تو اپنے اہل و عیال میں سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی۔ ایک اور مشہور حدیث جو حدیث قصہ کے نام سے معروف ہے کے مطابق حضور بن عبداللہ نے ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ، حضرت علی و حسن و حسین کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے اہل بیت،
تجھ سے رجس کو دور کرے اور ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین، اللہ پاک سب سے بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں جو مستند انفارمیشن ملی تھی ہم نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک ایکسس ویو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ۔